الحمد للہ وکفى ادھر اگے تشریف کھولو آواز تھوڑی والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ الملک دے اندر اے بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ او ذات ہے یہ ہلکا رہا ایکو چھڑ دو بیس کٹا دو اللہ او ذات ہے جنہیں زندگی اور موت نو پیدا فرمایا ہے خلق الموت والحیات پتہ ہی چلیا کہ زندگی بھی اللہ دی مخلوق اور موت بھی اللہ دی بولو مخلوق اللہ خالق ہے کئی دفعہ لوگ کہندے رہندے ہیں جی موت کو ڈرنا چاہیے ڈرنا مخلوق کو نہیں چاہیے بلکہ کدے کو ڈرنا چاہیے خالق کو موت دے متعلق تو نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے اکثرو ذکر حازم اللذات کہ لذتاں نو توڑ دینے والی موت نو کثرت دے نال یاد کریا کرو یہ ڈرن والی نہیں بلکہ یاد رکھن والی چیز ہے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال نے زندگی اور موت نو پیدا فرمایا ہے خطیب اسلام حضرت مولانا طاہر ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ وحدہ لا شریک دی توحید دے متعلق تسا احباب دے سامنے گفتگو فرما رہے سن اللہم زد فزد تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ وحدہ لا شریک نے صرف زندگی اور موت نو پیدا نہیں فرمایا بلکہ زمین بھی اللہ نے بنائی آسمان بھی اللہ نے بنایا للہ ملک السماوات والارض زمین اور آسمان دی ہر چیز دے اوپر اللہ ذوالجلال دی بادشاہی ہے اللہ او ذات ہے جو رب المشرق و رب المغرب ہے رب المشارق و رب المغارب ہے رب المشرقین و رب المغربین ہے اللہ ذوالجلال او ذات ہے جو خالق و مالک ہے حاکم و رازق ہے علیم بذات الصدور ہے فعال لما یرید ہے ستار العیوب ہے غفار الذنوب ہے علی کل شیء قدیر ہے اللہ وحدہ لا شریک دی ذات جن و بشر دا مالک حجر و شجر دا مالک زیر و زبر دا مالک او پروردگار عالم زندہ بھی کردہ ہے ماردہ بھی ہے لیکن خود موت تو پاک ہے ہمیشہ تو زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
توجہ کرنا ذرا، پوری کائنات دا نظام چلا رہا وہ مالک، کائنات دے اندر اللہ ذوالجلال دی مالک کائنات دے خزانے دے اندر اگر کوئی اضافہ کرنا چاہے پوری دنیا مل کے بھی لا ینفعہ شیء، ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر دنیا انہوں نقصان پہنچانا چاہے لا یضرہ شیء، کوئی ادا نقصان نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اودی مدد کرنی چاہے لا یستعین بالشیء، سارا جہان مل کے بھی اودی مدد نہیں کر سکتا۔ خود عزت والا ہے، لوگاں نو عزت بھی عطا کردہ ہے، ذلیل بھی کردہ ہے۔ انہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، خود مالک کائنات بیدار ہے، نیند تو پاک ہے، لوگاں نو جگاندہ بھی ہے، سلاندہ بھی ہے، پھر ماردہ بھی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، مالک کائنات دے خزانے بڑے وسیع۔ حضرت شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ دی زبان دے اندر ذرا توجہ کرنا، شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ دی زبان دے اندر نہ کریان نے کپڑے دی تیری دکانے، کسے پاسے تیرا نہ اونے نہ جانے، نہ ناتوں کے دفتر تو جاننے سویرے، نہ ملہ دکانہ نہ کارخانے نے تیرے، تو نیندر جی نعمت بھی آپے بنائی، پر تینوں تے اج توڑی اونگی نہیں آئی، نہ پوکھن نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے، خدا دی قسم تیرے والی کمالے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ آواز تھوڑی جی ہور نہیں کھول دی۔ نہ پوکھن نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے، خدا دی قسم تیرے والی کمالے۔ ساڑھے ایتھے گڈیاں ٹے پیندیاں نے، کتے وچ گڈیاں دے گڈیاں وجدیاں رہندیاں نے، کتے کناں دے وچ پیندیاں نے آوازاں، بندے مار دیتے ہوائی جہازاں، کتے غرق سمندران دے وچ نے بحری بیڑے، کتے کشتیاں لیندیاں نے تھپیڑے۔ لیکن اللہ جی کتنا اللہ عرفہ تیرا نظام ہے، کتنا پکا پیڑا اے سارا انتظام ہے۔ کدوں دا تو چند تے سورج نو بنایا، کدی نہیں کوئی آپس دے اندر ٹکرایا، تے کروڑاں دی تعداد اندر نے تارے، او بھی نہیں آپس دے وچ کھڑ دے بیچارے۔ پہاڑاں دے ٹھوکے تو زمین تے نے کلے، او بھی کدی اپنی تھاواں تو نہ ہلے۔ الذی خلق الموت والحیات، زندگی بھی اللہ نے پیدا فرمائی، موت بھی اللہ نے پیدا فرمائی۔ کیوں؟ اللہ جی کیوں بنائی ہے زندگی اور موت؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اسی تو انہوں دیکھئے تو اڑے وچوں کیڑا بندہ ہے احسن عمل کرنے والا۔ عمل دی بات نہیں ہو رہی، حسین عمل دی بات بھی نہیں ہو رہی، احسن عمل دی بات ہو رہی۔ ایک ہوندہ ہے جمیل خوبصورت، ایک ہوندہ ہے اجمل سب تو زیادہ خوبصورت، جیسے تو زیادہ خوبصورت ہی کوئی نہ ہوئے۔ حسین دا مطلب پیارا، بہترین، اچھا، احسن سب تو زیادہ اچھا۔ اللہ نو عمل نہیں چاہیے دے جس طرح دے روت ہو کے اسی کرنے ہیں تکے شاہی نال مجبوری دے تحت نہیں۔ نہ اللہ ذوالجلال نو رون علی صورت چنگی لگ دی، ویسے بندہ اللہ دے سامنے گڑ گڑائے او تے چنگاڑا ہر ٹائم بنائی رکھ دا لوگاں دے۔ نہ اللہ نو رون والے اہو جے عمل رون کھون والے چاہیے دے، تے نہ ہی اللہ ذوالجلال نو کمزور ایمان والا بندہ چاہیے دا۔ کل آمنت باللہ ثم استقیم، ڈٹ جاؤ پھر۔ اللہ ذوالجلال نو عمل چاہیے دے احسن عمل۔ تو حضرات بات میں عرض کر رہے ہیں کہ اس کائنات دے اندر پروردگار عالم نے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دی جماعت ایسی پیدا فرمائی ہے کہ جنہ دی زندگی ساڑھے واسطے رول ماڈل اور نمونہ ہے، جنہ دے متعلق اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، بہترین زندگی گزار کے گئے، احسن ترین عمل کر کے گئے، اللہ نو راضی کر کے گئے۔ مالک کائنات نے اعلان فرمایا، ذرا بڑی محبت دے نال، ذوق اور شوق دے نال اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرماؤ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایک باری اچھی کہہ دے ہو صحابہ جیسا ایمان اللہ ذوالجلال نے صحابہ نو آئیڈیل قرار دے دیتا ہے، صحابہ دی زندگی نو ساڑھے واسطے نمونہ قرار دے دیتا۔ پیغمبر دا ہر صحابی بڑی عظیم زندگی گزار کے گیا اس دنیا دے اوپر، ایسے عظیم نقشے چھڑ کے گیا کہ کائنات دے اندر صحابہ دی مثال بیان نہیں کی دی جا سکتی، متبادل کوئی نہیں آ سکتا۔ اتنے عظیم لوگ اللہ اکبر کبیرہ فی ظلال مبین معاشرے دے اندر ایسے ایسے ہیرے نبی کریم علیہ السلام نے تراشے، ایسے ایسے ہیرے تراشے کہ جڑے کردار دے آسمان دے اوپر اج بھی چمک اور دمک رہنے۔ آئیے میں صحیح مسلم کتاب الایمان دی حدیث دے حوالے دے نال نبی کریم علیہ السلام دے ایک صحابی دا آخری وقت بیان کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا بڑی محبت دے نال بڑی توجہ اور ذوق دے نال میری بات نو سماعت فرماؤ۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو، سارے نہیں بول دے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات دے امام دا شگرد جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح مصر دے گورنر، عظیم صحابی رسول، اللہ اکبر، انہاں دا آخری وقت بستر مرگ تے لیٹے نے، دیوار دی طرف اپنا چہرہ کیتا ہے، زارو قطار روئی جا رہے نے، آنسو بہائی جا رہے نے، اللہ اکبر، کول صحابہ دی جماعت بیٹھی ہے، انہاں دا اپنا بیٹا بھی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بھی پیغمبر دا صحابی، اپنے صحابی باپ نو اے بات کہن لگے، اب باپ دے دکھ نو اور آنسوؤں نو برداشت نہ کر سکے، جناب عمر بن عاص دے اگے عرض کی تھی، اے میرے ابا جی، اے میرے ابا جی، تسی کیوں آنسو بہا رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تسی تے اللہ دے پیغمبر دے صحابی، تواڈے اوپر اللہ ذوالجلال راضی ہو چکے، نبی رضا دی حالت دے اندر، تواڈے اوپر خوشی دی حالت دے اندر دنیا تو گئے، تسی تے عظیم لوگ ہو، اللہ ذوالجلال دے چنیدہ لوگ ہو اس کائنات دے اندر، اے میرے ابا جی تسی کیوں اس طرح آنسو بہا رہے ہو بے بسی دے نال؟ اللہ اکبر کبیرہ، تے 11 چک والیا پیغمبر دے صحابی نے اپنے چہرے نو لوگاں دی طرف کیتا ہے، اپنے بیٹے دی طرف کیتا، اپنے آنسوؤں نو صاف کیتا، تے جڑی بات کیتی ہے جناب عمر بن عاص نے، وہ بات میں تینوں سنانی چاہ رہے ہیں، ذرا توجہ کرنا۔ حضرت عمر بن عاص فرمان لگے، او میرے بیٹے، اے میرے صحاب، میرے ساتھیاں دی جماعت، میری زندگی دے اندر تین اوقات بڑے عجیب آئے نے، بڑے تاریخی لمحات تین میری زندگی دے آئے نے، آج میں انہاں نو دیکھ رہا، آج میں انہاں نو دیکھ رہا تے میری آنکھاں دے وچوں بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہلا لمحہ میری زندگی دا پہلا لمحہ جدوں میں اللہ ذوالجلال دے دین دا باغی، اللہ دے دین دا دشمن، نبی کریم علیہ السلام دے نال عداوت اور بغض رکھنے والا، آج میں یہ بات سوچ رہا کہ اگر اس حالت دے اندر مینوں موت آ جاندی میرا کی بندا، میں جہنم رسید ہو جاندا، تباہ و برباد ہو جاندا، ہلاکت اور بربادی میرا مقدر بن جاندی۔ پھر دوسرا لمحہ میری زندگی دا آیا کہ اللہ ذوالجلال نو میرے اوپر رحم آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مالک کائنات نے مینوں توحید دی دولت عطا فرما دی تھی، میرے عقیدے نو اللہ ذوالجلال نے درست فرما دیتا۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، فرماندے نے میں مسلمان ہو گیا، اور بڑے عجیب طریقے نال مسلمان ہوئے نے۔ اس طرح نا نبی کریم علیہ السلام دے سامنے اپنے ہتھاں نو کیتا ہے، کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی بھی اپنے مبارک ہاتھ اگے کرو، میں بیعت کرنی چاہ رہے ہاں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک اگے کیتے نے، جناب عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کھچ لیا، کائنات دے امام حیران ہو گئے، اوتھے ہی بیٹھ جاؤ پتر، اوتھے ہی بیٹھ جاؤ، اگے آن دی کوشش نہ کرو، ایتھے ہی بیٹھ جاؤ، تسی پھر جانا بھی چھیتی ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، اللہ اکبر کبیرہ، کائنات دے امام نے پوچھیا، آقا فرمان لگے، استفسار فرمایا، اے عمر بن عاص کیا تیرا ارادہ بدل گیا ہے؟ کیا تو مسلمان نہیں ہونا چاہ رہا؟ نہیں اللہ دے پاک پیغمبر جی، آیا تے میں مسلمان ہون واسطے ہی ہاں، کلمہ پڑھن واسطے، میرا ارادہ بھی کلمہ پڑھنے دا ہے۔ عمر پھر اپنے ہاتھ نو پیچھے کیوں کھچ لیا؟ اے اللہ دے پاک
پاک پیغمبر جی میری ایک شرط ہے، جتنی دیر تک میری وہ شرط پوری نہیں ہوئے گی اتنی دیر تک میں کلمہ نہیں پڑھنا۔ عمر کیڑی شرط میرے نال لگانی چاہ رہے آئے؟ کائنات دے امام نورد کر لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی ساری زندگی میں گناہاں دے اندر گزار کے آیا بیٹھا، بدر دے اندر میں تواڈا دشمن، احد دے اندر میں تواڈا مخالف، میرے تے گناہاں دے بن گئے نے پہاڑ، میریاں تے گناہاں دیاں بن گئیاں نے بڑیاں بڑیاں پنڈاں۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اج اگر میں مسلمان ہو جاواں، ہو سکتا مینوں کل نو موت آ جائے، ایک ہفتے بعد آ جائے، سال بعد آ جائے، زندگی دا زیادہ وقت میں اللہ دی نافرمانی دے اندر گزار کے آیا بیٹھا۔ اے سونے پیغمبر جی مینوں موت آ جائے گی، میرے گناہ زیادہ ہون گے، نیکیاں تھوڑیاں ہون گیاں، کل قیامت والے دن تو لیا جائے گا، میں پھر جہنم رسید ہو جاواں گا۔ کی فائدہ ہویا مینوں مسلمان ہونے دا، کلمہ پڑھنے دا کی فائدہ حاصل ہویا؟ حضرات ذرا توجہ کرنا، کونین دے امام نے فرمایا اوے عمر کہو جیاں گلاں کر رہے آئے، اوے عمر ابن عاص تینوں پتہ ہی نہیں اس بات دا کہ جدوں بندہ سچے دل دے نال اپنے رب دے کولوں گناہاں دی توبہ کر لیندا ہے، معافی منگ لیندا ہے، اللہ اکبر، پھر کلمہ پڑھ لیندا ہے، اللہ ذوالجلال اس بندے دے سابقہ سارے گناہاں نوں معاف فرما دیندے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو بھی معاف فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عمر بن عاص تو کہو جیاں باتاں کر رہے آئے، اللہ اکبر فرمان دینے میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، مواحد بن گیا، میرا عقیدہ بن گیا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرحیم۔ میرا عقیدہ بن گیا، اللہ اکبر، ایکو اللہ حاجت روا، ایکو اللہ مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، ڈوبیاں تارنے والا، عزت دا مالک، ذلت دا مالک، اولاد دین والا، رزق دین والا، تخت دا مالک، تخت دار دا مالک، اللہ اکبر، اس پروردگار عالم دے متعلق پھر میرا عقیدہ بن گیا، میں زندگی اللہ دے نامے لگا دی تھی، اللہ اکبر، اللہ ذوالجلال دے قرآن دے مطابق قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، اور کہن والا جناب اس نقشے نو کھچ گیا، اپنی عقیدت دا اظہار کر گیا، نام تیرا لے لے کر اللہ جی، نام تیرا لے لے کر زندگی گزاری ہے، جسم ایک کیا مولا، جسم ایک کیا مولا، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ کہہ دیو، ادھر میرے آل ویکھو گے تو سبحان اللہ کہو گے، اونچی کہو، نام تیرا لے لے کر زندگی گزاری ہے، جسم ایک کیا مولا، یہ جان بھی تمہاری ہے، نام تیرا لے لے کر، اور بنے نہ بنے چاہے میری لاکھ دنیا سے، بنے نہ بنے چاہے میری لاکھ دنیا سے، پر ایک پیارے اللہ سے، ایک سونے اللہ سے اپنی پکی یاری ہے، نام تیرا لے لے
کر اللہ اکبر اس پروردگار عالم دے نال عقیدہ جڑ گیا بس چھڑو نا آواز وہی رہن دیو اللہ ذوالجلال دی توحید دے متعلق عقیدہ بن گیا وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو اس مالک نے جو قرآن دے اندر اعلان فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ اکبر اللہ اور امام ابن قیم نے ایک بڑی پیاری بات لکھی اپنی کتاب دے اندر اللہ اکبر حضرات توجہ کر دے جانا میری بات دے اوپر امام صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی ہے فرمایا جدوں بچہ دنیا تے ہوندا ہے دنیا تے پیدا ہوندا ہے انسان دنیا تے ہوندا ہے زبان حال دے نال رب العالمین نو کی کہندا ہے پروردگار عالم نو اے اللہ جی اے پروردگار عالم جی تسی اج میرے رزق دا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے ماں دے پیٹ دے اندر میں نو رزق مل رہا سی اللہ جی میں دنیا تے آیا میرے رزق دا دروازہ بند ہو گیا اللہ اکبر آسمان تو آواز ہوندی ہے او میرے بندے رزق دے متعلق پریشان ہونا رزق دے متعلق حالانکہ سب تو بڑی پریشانی ہے یہ پاوے کوئی دیندار ہوئے پاوے کوئی دنیا دار ہوئے اللہ ماشاءاللہ ویسے اسی مسیطے نہیں بھی کہہ دینے وعدے شدے بھی بڑے کر لینے بڑیاں گلاں کرنے حضرات توجہ کرنا حالانکہ اللہ ذوالجلال نے غادی رزق تو کیتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور قرآن دے اندر مالک کائنات نے تسلیاں کرا دیتیاں نے تسلیاں فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها رزق دینے والا کون جدا عقیدہ ذرا اونچی بولے کھلان والا کون ہے پلان والا کون ہے اللہ ذوالجلال دی ذات اللہ اکبر کبیرہ جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے بھوک نال بندہ مردہ نہیں اگر خودکشی نہ کرے اللہ اکبر ذرا توجہ کرنا فرمایا او میرے بندے رزق دے متعلق پریشان نہ ہوئی میں اپنے ذمے لے لیا رزق ایک بند کیتا ہے تے دو کھول دیتے ایک بند کیتا ہے تے دو کھول دیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ہن اپنی ماں دا دودھ پی رہے ہیں تے 2 سالہ بعد دوویں بند ہو گئے زبان حال دے نال کہن لگیا اے پروردگار عالم جی اج تسی میرے رزق دے دوویں دروازے بند کر دیتے اللہ فرماندے نے او میرے بندے جتنے بند کراں گا اگوں ڈبل دیندا چلا جاواں گا پریشان نہ ہوئی میں تینوں آکھیا اے رزق دے معاملے دے اندر لوگ کالے پے جاندے نے پھر حرام دے رستے اختیار کر دے نے 2 نمبریاں ڈنڈیاں ہیرا پھیریاں ملاوٹاں بندہ کالا پہ جاندہ خلق الانسان حلوا حضرات توجہ کرنا میری بات دے فرمایا 2 بند کیتے نے تے 4 کھول دیتے دودھ پانی اناج گوشت 4 دروازے کھول دیتے استعمال کر تو رزق نو میریاں نعمتاں نو استعمال کر بندہ کھا رہا ہے پی رہا ہے بڑا ہو رہا جوان ہو گیا بالغ ہو گیا او میرے بندے رزق مل رہا ہے جی اللہ جی مل رہا ہے اللہ فرماندے نے کوئی پریشانی جی نہیں کوئی پریشانی اللہ فرماندے نے ملدا رہے گا 4 دروازے میں بند نہیں کراں گا جتنی دیر تک تیری زندگی ہے تینوں انہاں دروازیاں دے وچوں رزق ملدا رہے گا اللہ اکبر کبیرہ لیکن ہن تو بالغ ہو گیا ہے ہن تو طاقتور ہو گیا ہے ہن عقل شعور والا ہو گیا ہے اس واسطے اس تو اگے گل مشروط غیر مشروط نہیں اللہ جی کیڑی شرط ہے فرمایا میں آسمان تو قرآن نازل کیتا ہے اپنے محبوب پیغمبر دے قلب اتھر تے ہن میرے پیغمبر دی فرما برداری کرے گا ہن قرآن دے رستے دے اوپر چلے گا اللہ اکبر میں اپنے وعدے دے اوپر قائم ہاں جتنے بند کراں گا اگوں ڈبل دیندا چلا جاواں گا اللہ اکبر کبیرہ تے یاراں والیا ادھر توجہ کری میری باپ دے اوپر بندے نے دنیا تو جانا ہی جانا ہے کوئی امیر ہے یا غریب زندگی ایک دن کی ہو یا کہ 4 گزر جائے گی کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی اگر امیروں کی بائک بال گزر جائے گی غریبوں کی بھی بہر حال گزر جائے گی وہ زندگی تے گزر ہی جانی ہے اللہ اکبر کبیرہ بندہ دنیا تو جاندہ ہے جس وقت بندے دی روح پرواز کر دیئے تے زبان حال دے نال کہندہ ہے اے پروردگار عالم جی اے رب العالمین جی آج تسی میرے رزق دے 4 ہی دروازے بند کر دیتے
اللہ جی آج تسی میرے رزق دے چارے دروازے بند کر دیتے نے تے آسمان تو آواز کی ہوندی ہے اللہ ذوالجلال کی فرماندے نے مالک کائنات نے فرمایا او میرے بندے پریشان نہ ہوئی میری من کے آیا ہے نا میری فرما برداری کردہ ہویا آیا ہے میرے پیغمبر دی اتباع کردہ ہویا آیا ہے تے میں بھی اپنے بات دے اوپر قائم اپنے وعدے دے اوپر قائم چار بند کیتے نے تے جنت دے 8 کھول دیتے چار بند کیتے جنت دے 8 کھول دیتے نے اے ہے مالک الملک اے ہے بادشاہوں دا بادشاہ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرا یہ عقیدہ بن گیا اللہ اکبر کبیرہ پھر اس تو بعد نبی کریم علیہ السلام دی اتنی محبت میرے دل دے اندر پیدا ہو گئی کہ میرا دل کردہ سی میں پیغمبر کائنات علیہ السلام دی مجلس دے اندر ہی بیٹھا رہا کائنات دے امام دیاں زیارتاں کردہ رہا اوہ کتنے خوش نصیب وہ لوگ دنیا دے اوپر زندگی گزار کے گئے کیسا تاریخ اسلام دا بلکہ دنیا دی تاریخ دا سنہری ترین دور گزار گئے پیغمبر دے صحابہ اللہ اکبر جنہاں نے اللہ دے حبیب پیغمبر دیاں زیارتاں کیتیاں امام دی حالت دے اندر اللہ اکبر کبیرہ اس پیغمبر دیاں زیارتاں کیتیاں جدے متعلق اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا مالک کائنات نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا او میرے پیغمبر دی ذات اللہ اکبر اس پیغمبر دی عظمت دے متعلق میں اس بات دا اظہار کریا کرنا سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے او عظیم و شادیم پیغمبر اللہ اکبر حضرات ذرا توجہ کرنا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی فکر نگاہ و بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی آب کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہیں وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں ان کی عظمت کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے حضرات و عظیم پیغمبر ساڑھا عظیم پیغمبر ہو اپنے دی گل کر دے ہو جدی بیگانے بھی مدہ سرائی تے مجبور ہو گئے الفضل ما شہیدت بہل آدھا
ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد بات کہتے مجبور ہو گیا کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج ہے تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاتوں کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ۔ غرض دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا۔ جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، ارے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا۔ بادشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ اے ہے ساڑھا پیغمبر فرماندے نے میرا دل کردہ سی بس پیغمبر دا چہرہ ہوئے اور میں زیارت ہی کردہ چلا جاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام دی زیارت ہی کردہ چلا جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، حسنین دے نانے نا جینا پکیاں لائیاں نے، حسنین دے نانے نال جینا پکیاں لائیاں نے، سو رب دی جگ اندر، سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے۔ نبی کریم علیہ السلام دی مجلس دے اندر میں بیٹھا رہا، او میرے بیٹے میری زندگی دا سنہری ترین دور سی، اگر اس حالت دے اندر میں نو موت آ جام دی، اس حالت دے اندر میں دنیا تو چلا جام دا، شاید میری نجات ہو جام دی، شاید میری نجات ہو جام دی۔ کون کہہ رہے ہے؟ جڑا پکا جنتی، جدے جنتی ہوم دے اندر شک کی کوئی نہیں، کہہ رہے ہے شاید میری نجات ہو جام دی۔ فرماندے نے ہون تیسرا وقت، تیسرا دور، تیسرا دور ساڑی دنیا دا، میری زندگی دا تیسرا دور کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا تو تشریف لے جا چکے، کائنات دے امام چلے گئے، اسی دنیا داری دے کمہ دے اندر پہ گئے۔ وہ 11 چک والے اردہ گرتوان والے میرے پیارے مسلمان بھائی، اپنی امام داری دے نال کدی غور کریا کر اپنی زندگی دے اوپر۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے جس طرح تسی اور میں دنیا دے کمہ دے اندر پہ پیغمبر دے صحابہ تے اس طرح دنیا دار نہیں سن، اللہ ذوالجلال دا قرآن انہاں دے ایمان اور انہاں دے تقوی دیاں گوائیاں دے رہے آئے۔ اللہ فرماندے نے اسی انہاں دے امتحان لینے، امتحان انہاں دے دلانوں چیک کیتا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اے پیغمبر دے صحابہ، اے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ جنہاں دے متعلق میں کہنا چاہ رہے ہیں، صحابہ ساڑی عقیدت، صحابہ ساڑا نظریہ، صحابہ ساڑی سوچ، صحابہ ساڑے رہبر اور رہنمانے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میڈا دل وی صحابہ دے نامے، میڈا دل وی صحابہ دے نامے، دھڑکن وی صحابہ دے نامے۔ سبحان اللہ نہیں کہیں دے، اونچی کہہ دے ہو، میڈا دل وی صحابہ دے نامے، دھڑکن وی صحابہ دے نامے، او دھڑکن وی صحابہ دے نامے۔ میڈا مال اولاد تے دولت دن، میڈا مال اولاد تے دولت دن، تن من وی صحابہ دے نامے، تن من وی صحابہ دے نامے۔ اوے پیغمبر دے صحابی، اللہ ذوالجلال دے کولوں ڈرن والے، او لوگوں پیغمبر دا صحابی کہندا ہے پتہ نہیں کی بنے گا، نجات ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ صحابی نو اپنی فکر لگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات ذرا توجہ کرنا، اے ہوئی تے فرق ہے صحابہ دی زندگی دا اور ساڈی زندگی دا۔ اللہ اکبر، سانو لوکاں دی فکر زیادہ ہے، فلانے دا کی بنے گا، فلانے دا کی بنے گا، فلانا بخشیا گیا تو ہی تو بغیر حساب تو جنت جاواں گے۔ ساڑھے معاشرے دا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہر دوسرے بندے نو اپنی دنیا تے اگلے دی آخرت دی فکر ہے۔ اور صحابہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اپنی فکر صحابی رو رہے آئے کہندا میرا کی بنے گا کی بنے گا اللہ ذوالجلال دی قسم او لوگو جڑی میں دعوت دینی چاہ رہے ہاں اللہ اکبر ہن وقت دا پہیا بڑی تیزی دے نال گھومدا جا رہا ہے وقت دا پہیا اعلان ہون والے نے سپیکر کھڑکن والے نے دیکھیا کرو کدی قبرستانہ دے اندر جا کے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ او کیا سی نہ کسی نے کہ مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا طاقت پرواد نہیں راہ چمن یاد نہیں وہ ایک پرندہ سی نا پرندہ جنہوں بچپن دے وچ انہیں جناب ایک گھونسلے دے اندر ایک انہوں جناب مخصوص جگہ دے اندر رکھے آئے اللہ اکبر کبیرہ اڑ نہیں سی سکدا پنجرے دے اندر او دی ساری زندگی گزر گئی او دی کل کائنات او دی ساری دنیا اللہ اکبر او دا سارا جہان او پنجرہ ہی سی پنجرے دے اندر انہیں زندگی گزار تے جس وقت آخری وقت آیا ہے وہ بیمار ہو گیا ہے ہن جناب وہ دے آخری پیر آ گئے نے تے انہیں چھڑ دیتا ہے شکاری نے انہوں چھڑ دیتا ہے اے ہن اڑدا ہے تے دے کولوں اڑیا نہیں جاندا ہن پنجرے دے وچوں نکلن والا او پرندہ زبان حال دے نال کہندا ہے مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا طاقت پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں اللہ اکبر کبیرہ اوے آخری عمر دے اندر جدو لاچار ہو جائیے جدو کمزور ہو جائیے جدو پکڑے جائیے جدو پھس جائیے وہ تو کہیے کہ ہن ساڈی توبہ ہے تے زندگی گزارن دا مزہ تے نہ آیا اوے کی فائدہ ہے زندگی گزارن دا آ میں تینوں دساں کہ جنہاں نے تربیت کیتی ہے بچہ ہے نا ایک بچے بیٹھے نے ماشاءاللہ بچہ ایک جناب مسجد دیاں ٹوٹیاں دے بیٹھا ہے تے زارو قطار روئی جا رہا ہے اللہ اکبر ایک بزرگ آ گئے انہوں نے دیکھیا پتر کی گل ہے تو اس طرح کیوں رو رہے ہیں اس طرح آنسو کیوں بہا رہے ہیں تیرے ابو نے مارے ہیں کہندا جی نہیں میرے ابو نے نہیں ماریا تیری امی نے ڈانٹے ہے کہندا نہیں میری امی نے بھی مینوں کچھ نہیں آکھیا اللہ اکبر او پتر تینوں کوئی چیز چاہی دیئے نہیں بابا جی کوئی شے بھی نہیں میں لینی پھر کی گل ہے تو کیوں رو رہے ہیں تو اس چھوٹے معصوم اور نابالغ بچے نے جڑا جواب دیتا ہے اللہ اکبر انہیں اس بابا جی نو ہلا کے رکھ دیتا ہے کہندا بابا جی میں جہنم دی اگ تو ڈر کے رو رہے ہیں جہنم دی اگ تو ڈر کے رو رہے ہیں تے بابے دی آنکھاں دے اندر آنسو آ گئے کہنے لگے او پتر اوے تو کیوں رونا ہے تو کیڑا جہنم دے اندر جانا ہے اوے تیرے تے گناہ ہی کوئی نہیں تو تے مرفول قلم ہے تیرے تے گناہ ہی کوئی نہیں اوے رونا تے مینوں چاہیدا ہے جنہیں زندگی دے اندر پتہ نہیں کتنے پاپ کیتے نے جنہاں نوں میں شمار بھی نہیں کر سکدا گن بھی نہیں سکدا اللہ اکبر کبیرہ ہن ایسی حالت دے اندر میں دنیا تو جام دے وقت ہو گئے نے کہ پتہ نہیں کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت دے اندر کی بنے گا اللہ اکبر و پتر آنسو تے مینوں بہانے چاہی دینے رونا تے مینوں چاہی دا تو نہ رو تو جہنم دے اندر نہیں جانا اللہ اکبر تے اس چھوٹے لال نے اس معصوم بچے نے بابا جی نو جڑا جواب دیتا ہے حضرات ذرا توجہ کر لینا کہنے لگیا نہیں بابا جی میں ایک غریب گھرانے دے نال تعلق رکھن والا میری امی غریب ہے باپ میرا دنیا تے ہے کوئی نہیں ماں میری جان دیئے جنگل دے اندر لکڑیاں گٹھیاں کر کے لے کے ہوں دیئے جدو وہ چولہے دے اندر آگ جلام دیئے تے میں بیٹھ جانا اپنی امی نو دیکھ دا رہینا وہ کیویں لکڑاں نو آگ لام دیئے میں نو مسجد دے کاری صاحب نے اے بات دسیے میں نو قرآن پڑھایا ہے کہ مالک کائنات نے اس بات دا اعلان فرمایا کہ جہنم دی اگ دا جڑا بالن ہے وہ لکڑیاں نہیں بلکہ انسان اور پتھر ہونگے ایتھے میری ماں لکڑیاں نو اگ لاندی ہے بابا جی میں دیکھ دا رہینا ایک دن دی بات نہیں 2 دن دی بات نہیں ایتھے تے مہینے گزر گئے جتنی دیر تک چھوٹیاں لکڑاں نو اگ نہ لگے اتنی دیر تک بڑیاں نو نہیں لگ دی اللہ اکبر چھوٹیاں تو ابتدا ہوندی ہے تے پھر اگ جل دی ہے اے بابا
جی مینو ڈر اس بات دا ہے کہ کتے جہنم دی اگ جلان واسطے بھی اللہ ساڑے چھوٹیاں تو ابتدا نہ کر دوے. اے سوچ کدوں پیدا ہوندی ہے؟ جدوں انہاں چار دیواریاں دے اندر بچے آن گے، جدوں دین دی تعلیم دو گے، جدوں گھر دا ماحول دینی ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات بات میں عرض کرنی چاہ رہے ہیں، جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو ادھر بچے دی اپنے بیٹے دی تربیت بھی ہو رہی ہے، ادھر اپنی آخرت دی تیاری بھی ہو رہی ہے. فرمان لگے کہ ہم تیسرا موقع ہے، پتہ نہیں کی بنے گا، پتہ نہیں کی بنے گا، پتہ نہیں نجات ہونی ہے بے نہیں کہ نہیں ہونی. حضرات پھر انہوں نے اپنے بیٹے نو جڑی وصیت کیتی ہے وہ وصیت میں تینوں دسنی جا رہے ہیں. جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، اے میرے بیٹے عبداللہ، جدوں مینوں موت آ جائے، موت والا فیصلہ اللہ ذو الجلال دا ٹل فیصلہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اوے موت تے آنی ہی آنی، اوے مکے جدوں ساتھ تیرے مٹی دا تو ہونا ہے، بہ کے تیرے کول پھرے سارے آنے رونا ہے. اوے مکے جدوں ساتھ تیرے مٹی دا تو ہونا ہے، بہ کے تیرے کول پھری سارے آنے رونا ہے. اوے ایک دن ساواں والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی، پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی. اوے ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا ڈونا ہے، بہ کے تیرے کول پھر سارے آمنے رونا ہے. حضرات ذرا توجہ میری طرف کرے آجے. اج سارے سجن تے بیلی چھڑی جانا ہے، او جی دے وچی ریندا سیں حویلی چھڑی جانا ہے. اللہ جانے نال تیرے، اللہ جانے نال میرے اگے کی ہونا ہے، بہ کے تیرے کول پھرے سارے آمنے رونا ہے. او میرے بیٹے عبداللہ، جدوں مینوں موت آ جائے تین باتاں میریاں وصیت دے طور دے عمل کر دویں. اللہ اکبر. او کیڑیاں تین باتاں نے ذرا بلے بن لے آجے. صحیح مسلم کتاب الایمان جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، او میرے بیٹے جدوں میری میت پئی ہوئے گی، یاد رکھی میری میت دے ارد گرد کوئی نوحہ کرنے والی، بین کرنے والی عورت نہیں بیٹھنی چاہیے. جس طرح ساڑھے خواتین کئی ادار لان واسطے جاندی ہیں، وہ ساڑھے ایسا ہونا سی جانا، پھر طرح طرح دے اشعار مسجع مکفہ قسم دی گفتگو اور نال اونچی اونچی رونا. منع کریا کرو اس بات تو. نبی پاک علیہ السلام جدو بیعت لیندے خواتین کو لوں تو اس بات دا وعدہ لیا کر دے کہ جہلیت دی طرح بین نہیں پاؤ گی. اگر بین نہیں پانے نے پھر صبر کس بات دا نام؟ اگر رونا پٹنا ہی ہے پھر صبر کنوں کہیں دے. اللہ اکبر. اے دیکھ صحابی اپنی تیاری کر رہے آئے، اپنی تیاری کر رہے آئے. غور کرنا ذرا میری بات دے اوپر. فرمان دے میری میت دے ارد گرد کوئی بھی بین کرنے والی عورت نہیں بیٹھنی چاہیے. دوسری بات کہ جدوں میری میت جا رہی ہوئے، میری میت دے نال کوئی بندہ بھی اگ لے کے نہ چلے، کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے اگ تو پناہ منگی ہے. تیسری بات، او میرے بیٹے جدوں میری قبر بنا دیتی جائے، مینوں قبر دے اندر اتار دیتا جائے، اُتے مٹی بھی پا دیتی جائے، اینو کہندے نے تیاری، اینو کہندے نے تیاری. دن رات لوگاں دیاں قبراں دیکھن والے ہو، اپنی قبر دے متعلق کنے سوچنا ہے؟ ساڑی زندگی ہے نا کمہ چی گزر گئی. کیا دیندار کیا دنیا دار دو چار بندے جتھے بیٹھے نے، کسی نہ کسی دی غیبت ہو رہی ہے، چگلی ہو رہی، فلاں بندہ چھڑو یار. ایسا ماحول ساڑے معاشرے دا گندہ بن گیا ہے. تسی کدی تجربہ کر کے دیکھ، ایویں کسی بندے دی تعریف کر دیو، کسی بندے دی تعریف کر دیو، لوگاں دے رنگ ہی لال ہو جان گے.
برداشت ہی نہیں. چھڑ یار تو بس تینوں نہیں پتا جنہ سانو پتا, تو نہیں جاندا جنہ اسی جاننے, تینوں تو کوئی بھی نہیں جاندا. یعنی یہ ساری حالت ہے. ساری تسی کیفیت دیکھ لو, بھائی بھائی دے خلاف, رشتہ دار دے خلاف, مسلمان دے خلاف, برادری دے خلاف, سارے نو چھڈن گے تے حکمراناں نو جوڑ جان گے. کسے نہ کسے تے رگڑا ضرور لانا. اپنا کوئی پتہ نہیں, کوئی تیاری نہیں اپنی. نہ میرے مسلمان بھائی, جب تک دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر, اپنے گناہوں کی نہ رہی خبر. جو ہی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر, تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ چھڑ دنیا نو, اپنی ذرا تیاری کر. کی بننا ہے, گھنٹیاں بج رہی آنے, وقت دا پہیا گھوم رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے. توجہ کر میرے مسلمان بھائی, میں دلان دے دروازے تے دستک دینی چاہ رہے ہاں. جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نو رو رہے نے, نالے فرما رہے نے, او میرے بیٹے میں نو قبر دے اندر اتار دیتا جائے, اتے مٹی بھی پا دیتی جائے. او میرے بیٹے عبداللہ میری قبر تے کھڑا ہو جائیں, جلدی واپس نہ جائیں. میری قبر تے کھڑا ہو کے اپنے ابو واسطے دعا منگی. اس وقت تیرے نالوں زیادہ میرے نال ہمدردی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. ماپیاں دا تعلق اے والدین دی اللہ ذو الجلال نے جڑے رشتے خون دے بنائے نے, اللہ دی قسم ہے او لوگو انہاں دا متبادل پوری کائنات دے اندر نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جاؤ نس کے دیکھ لو, دوڑ کے دیکھ لو, یاریاں پال کے دیکھ لو, لیکن ماپیاں دا دنیا تے کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تائیں تے کہن والا اے بات کہہ گیا, اوے باپ مرے تے ویڑے سنجے ہو جاندے, جاندے کھلے بوئے ٹو جاندے, اوے جاندے کھلے بوئے ٹو جاندے. کدی کسے نو باپ گواچے, آ جاؤ تسی بھی آرام کر لو. تشریف رکھو, جزاکم اللہ, اہلا و سہلا. اور نواب امیر محمد خان جنہوں نواب آف کالا باغ کہندے نے, او دے علاقے دے اندر نا ایک بندہ سی تے جدا ذہنی توازن درست نہیں سی. کملا جنہوں پھردا رہندا سی گلیاں دے اندر, آپس دے وچ گلاں کردیاں رہنا, کدی کوئی گل, کدی ہسن لگ پنا, کدی رون لگ پنا. کدی وہ نواب صاحب دی گڈی دے اگے آ کے کھڑو جاندہ. ایک دن نواب صاحب جا رہے نے تے انہوں نے نا گڈی روک لی, انہوں ویکھ کے شیشہ تھلے کر کے تے انہوں کہنے لگے, ہاں بھی چودھری سنا آج کل کیسی زندگی گزر رہی ہے. تے اگوں ہس کے کہنے لگیا, اور نواب صاحب تیرے نالوں تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا میں. وہ نواب نو پتہ سی بھی کملے نے کوئی کملی ماری ہونی ہے نا. کہندا او کتھوں تیری لاٹری نکل آئی ہے, کتھوں لے آیا میرے برابر دی جائیداد تو. تے جدا ذہنی توازن درست نہیں سی, انہیں اگوں جواب پتہ کی دیتا, انہیں ہلا کے رکھ دیتا. نواب کہنے لگا, او نواب مرن تو بعد دفن ہون واسطے جنی کو تھا مینوں لبنی ہے اونی تینوں لبنی. اے بھی مقدرہ دی بات, اے بھی مقدرہ دی بات. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, وہ کہیں دینے جا رہے سن نا جناب سلیمان علیہ السلام, حکایتاً کسی نے بات بیان کی تھی, تے انہوں نے دیکھیا کہ
ایک چھوٹا جہا بچہ ہے تو انہیں پھائی لائی تے دیوار تے بیٹھا ہے ہد ہد تے آپ ٹھہر گئے اتنے تے انہوں کہن لگے ہد ہد انہوں بھی ہد ہد ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھی اے تینوں پھڑن واسطے بیٹھا ہی تے ہد ہد اگوں مسکرا کے کہن لگے اللہ دے نبی مینوں بھی اس گل دا پتہ ہے یہ بیچارہ مینوں کتوں پھڑے گا معصوم بچہ بڑے بڑے شکاری میرا شکار نہ کر سکے مینوں تے اللہ پاک نے اتنی عقل اور اتنا شعور عطا کیتا ہے کہ میں کتے زمین تے چونج ماراں مینوں پتہ لگ جاندا ہے اننے کو فٹ تھلے پانی ہے انہیں تے پھر جال جڑا پھائی ہے وہ زمین دے اتے لائی ہے یہ بیچارہ مینوں کتوں پھڑ لے گا میں بھی انہوں تھوڑا جہا خوش کرن واسطے اور راضی کرن واسطے اتنے بیٹھا تے آپ گزر گئے جس وقت واپس آئے تے دیکھیا اس معصوم بچے نے ہد ہد نو اپنے ہاتھ دے اندر پھڑیا ہد ہد نو اپنے ہاتھ دے اندر پھڑیا تے فرمان لگے ہد ہد اوے تینوں تے بڑے بڑے شکاری نہ پھڑ سکے پھر اس چھوٹے جے بچے انجان نے تینوں کیویں پھڑ لیا اوے ہد ہد اوے تینوں تے زمین دیاں تہواں وچ پانی دا پتہ لگ جاندا سی پھر تینوں زمین دے اوتے اس جال دا کیویں پتہ نہیں لگیا تے ہد ہد رون لگ پیا تے رو کے کہندا اللہ دے نبی گل جڑی میں کیتی سی وہ ٹھیک سی تے گل تہاڈی بھی صحیح ہے اصل دے اندر بات یہ ہے کہ جدوں تقدیر آ جائے پھر تدبیر نہیں چلدی پھر جدوں تقدیر آ جائے پھر پتہ کی ہوندا ہے پھر نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی جدوں سینے چی ٹھوک جانی اوے گھڑی چل دی رک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی اللہ اکبر تو حضرات بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب عمر بن عاص نے جدوں انیاں گلاں کئیاں نے تے بیٹے دیاں اکھاں دے وچ بھی آنسو آ گئے اوے کیوں نہ آنسو آندے کہ کون ہے دنیا دے اوپر ماپیاں تو علاوہ ہے کون ہے اتنیاں محبتاں اور اتنیاں وفاواں کرنے والا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ماپیاں دی جدائی دا تصور ہی انسان نو تڑپا کے رکھ دیندا ہے اللہ اکبر پوچھو نہ لوگاں دے کولوں جنہاں نو زخم لگے نے تائیں تے میں عرض کر رہا اوے باپ مرے تے ویڑے سنجے ہو جاندے جاندے کھلے بوئے ٹو جاندے اوے جاندے کھلے بوئے ٹو جاندے کدی کسے نو باپ گواچے لب دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اوے باپ دے سر تے تیاں موجاں مان دیاں باپ مرن دے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں اوے اپنے ویر وی پھر اونا دے آکھے لگ دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں حبیب سارے جگ تے جا کے ویکھ لو نظراں دے وچی نظراں پا کے ویکھ لو نظراں دے وچی نظراں پا کے ویکھ لو بابلاں ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اوہ کیڑے جگرے دے نال جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ دے کولوں ایک گلاں سن دے ہوں گے جناب عمر بن عاص کہیں دے میرے بیٹے عبداللہ میری قبر تو جلدی نہ جائیں او میرے بیٹے عبداللہ تیرے نالوں کون زیادہ اس وقت ہمدردیاں کرنے والا ہوئے گا میرے نال
جلال دنیا جاندی ہے تے چلی جائے لیکن تو جلدی واپس نہ جائیں اپنے ابو دی قبر تے کھڑا ہو کے دعا منگی اللہ ذو الجلال کو معافیاں منگی اپنے باپ واسطے دعا منگی تے منگی جائیں اللہ اکبر کبیرہ اوے عبداللہ جلدی واپس نہ جائیں اوے عبداللہ جناب عبداللہ جناب عمر بن عاص نے ٹائم دسیا ٹائم حضرات ذرا توجہ کرنا فرمایا جتنی دیر ایک اونٹ نو ذبح کیتا جامدا ہے پھر اس اونٹ دی کھل اتاری جاندی ہے پھر اس اونٹ دا گوشت بنایا جامدا ہے پھر اس گوشت نو تقسیم کیتا جامدا ہے اور جنی دیر اس کم دے اوتے لگی ہے اتنی دیر تک میری قبر تے کھڑا ہو کے دعا منگدا رہی شاید میں منکر نکیر دے سوالاں دے جواب آسانی دے نال دے سکاں حضرات منزلاں نے ایو کٹھن مراحل نے کہ جنہاں نو یاد کر کر کے اللہ اکبر کبیرہ اور نبی کریم علیہ السلام نو صحابہ نے ایک دن آکھیا اللہ دے پیغمبر جی چند دنوں دے اندر ہی تواڈی داڑھی دے بال سفید ہو گئے تواڈے تے بڑھاپا داری ہو گیا تے سرکار مدینہ نے کی فرمایا آقا فرماندے نے او میرے صحابہ مینوں سورت واقعہ اور سورت ہود نے بڑھیاں کر کے رکھ دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کدی جا کے پڑھتے صحیح تو اس زندگی دیاں تیاریاں کر رہے آئیں اگلی زندگی جڑی ختم نہیں ہونی دس کی جواب دویں گا اللہ اکبر کبیرہ حضرات بات میں اپنی ایتھے مکانی چاہ رہے ہیں بڑے بڑے آئے دنیا تے آئے آ کے چلے گئے اے اللہ ذو الجلال نے نظام بنایا کدھر گئے زبردست کدھر گئے حکومتاں والے کدھر گئے زمینہ دے مالک او کدھر گئے نسل در نسل جد دیوانی دے کیس لڑنے والے زمین اوتھے ہی پئی ہے اتنی ہی پئی ہے حقیقی مالک دے کنٹرول اور قبضے دے اندر ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر وقت ان قریب جڑا دروازیاں تے دستک دے رہے آئے پھر ایک ماحول ایسا بنن والا ہے کہ جدا نقشہ کھچن والا کہندا ہے پھر دے کے کفن گل وچی پھر دے کے غسل گل وچی اوے کفنی چپائیا پھر دے کے غسل گل وچی کفنی چپائیا لے اوے ویرا تیری اے ہوئی کمائیا چھوڑ کے چلے تینو سب پہنا تے پائیا کسے بھی ساتھ دیتا نہیں اللہ اکبر تے کہندے کینے مڑ آکھن زیارت کر لو آخری وار جے مڑ آکھن زیارت کر لو آخری وار جے دیر نہ کریو اس دی قبر تیار جے آئے پھر ویکھن اسنو سجن تے یار جے ویکھن پیارے پیارے تائیں اللہ اکبر تے مائی بیچاری اس دی اوے مائی بیچاری اس دی کبھی ہو جاوے گی بیوی بیچاری اس دی ڈاڈے دکھ اٹھاوے گی مار کے تت مت پھر بال ورچاوے گی یا کرے گی نکاح اور تھائیں تے بابا جی یہ بات کہہ گئے اور لوگوں اڑ گیا توتا جڑا اوے اڑ گیا توتا جڑا اڑ گیا توتا جڑا بولیاں سی پامدا رہ گیا پنجرا خالی اوے ڈر پیا آمدا رہ گیا پنجرا خالی
ڈر پیا آمدا سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لامدا ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں تے ہونے قبر دے اندر چلا گیا ہوئے قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جویں ویل نہ تروڑ دا سب کچھ پن دے وے پیچھے اوے کچھ نہیں جے چھوڑ دا جے نہ بچاوے اللہ سائیں اے ہے انسان دی زندگی دی حقیقت تو میرے بھائیو دنیا جا رہی ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے اس دنیا کے میخانے میں ساقی کی نوازش جاری ہے مہمان بدلتے رہتے ہیں لیکن جنہ دے ماں باپ چلے گئے نے اللہ ذوالجلال دی قسم اس تو بڑا صدمہ کوئی نہیں تائیں تے کہن والا یہ بات کہہ گیا سی نا کہ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے جدی ٹھنڈی اوے ٹھنڈی چھاں اوے در در دھکے انہوں پیندے تے مر جائے جنہاں دی ماں اب دستارا ماں پیو پیارا اوے جاوے چھوڑی جنہوں اے وسدا ملک تمامی اندسے آتے قبرستان انہوں اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال سانو اپنی آخرت دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے مرحومین اللہ جنت دے اندر اللہ مقام عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین